بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر بہت غصے والا تھا۔ ایک دن لڑائی ہوئی تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ باہر ایک بھکارن بیٹھی تھی، ہنستے ہوئے بولی کہ بہت جلد تیری قسمت پلٹ جائے گی، تو بس ایک رات میرے ساتھ چل، تیرا شوہر تیرے قدموں میں ہوگا۔ میں نے اس کی بات نہ مانی، لیکن جب میرے شوہر نے مجھے گھر نہ آنے دیا تو میں مجبوراً اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس عورت نے مجھے گرم دودھ پلا کر سلا دیا، لیکن رات کو اچانک گھبراہٹ سے میری آنکھ کھلی اور میں باہر جانے لگی، لیکن دروازے کے باہر سے آتی آواز سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا نام فرزانہ ہے، ہم 5 بہنیں ہیں، میں سب سے بڑی ہوں، ابا مزدوری کرتے ہیں، گھر میں غربت بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے ہم بہنیں پڑھ نہیں سکیں۔ ہاں، اب چھوٹی 2 بہنوں کو امی نے سرکاری اسکول میں داخل کرایا ہے۔ مجھے امی نے محلے کی ایک خالہ سے سلائی کڑھائی سکھا دی تھی۔ سلائی کا کام سیکھا تو میرے پاس محلے سے سلائی کے کپڑے آنے لگے۔ آہستہ آہستہ میرے پاس کپڑے زیادہ ہوتے گئے اور میں اپنے کام میں ماہر ہوتی گئی۔ اللہ نے سلائی کو میرے لیے رزق کا وسیلہ بنا دیا۔ غربت پہلے ہی بہت زیادہ تھی، میں سلائی کرنے لگی تو جیسے زندگی میں سکون آ گیا۔ امی میرے سلائی سے جمع کیے پیسوں سے میرا جہیز خرید کر رکھنے لگیں۔ آج صبح سے گھر سلائی کے کپڑے دینے والوں کا رش لگا ہوا تھا۔ رمضان شروع ہونے میں صرف 2 ہی دن رہ گئے تھے، مگر لوگوں نے ابھی سے مجھے عید کے کپڑے سلائی کرنے کے لیے دینے شروع کر دیے۔ خالہ حنیفہ پورے گھر کے کپڑے لے کر آئی ہوئی تھی اور کافی دیر سے میرے ساتھ پیسوں کو لے کر بحث کر رہی تھی۔ پورے 10 جوڑے ہیں، لڑکی 500 فی جوڑا بہت زیادہ ہے۔ خالہ حنیفہ نے کہا، خالہ مہنگائی بھی تو دیکھو کتنی ہو گئی ہے، اور میں کتنی محنت کرتی ہوں تب جا کر ایک جوڑا تیار ہوتا ہے۔ خالہ حنیفہ نے کہا کہ بہن مجھے نہیں معلوم، میں نے کپڑے بھی تجھ سے ہی بنوانے ہیں اور ایک جوڑے کے 400 روپے دینے ہیں۔ خالہ حنیفہ نے جس طرح ایکشن سے مجھے بہن کہا تھا نا، میری تو ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا، خالہ میں تیری بہن کب سے بن گئی؟ امی کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ میری اور خالہ حنیفہ کی بحث سن کر کچن سے ہی بولی، فرزانہ خالہ حنیفہ سے تو ایک جوڑے کے 400 پیسے لے ہی لے، ورنہ خالہ حنیفہ نے یہیں عدالت لگا لینی ہے، لیکن آخر میں تجھے دینے 400 روپے ہی ہیں۔ میں نے جواب دیا، جی امی جان آپ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں۔ اتنی بحث کے بعد تو برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ بھی مجھے ایک جوڑے کے 500 دینے پر راضی ہو جاتی۔ خالہ حنیفہ بڑی چالاک تھی، جھٹ سے بولی، آئے ہائے، برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ اگر تجھ سے کپڑے سلواتی تو تم مالا مال ہو جاتی، تب تو میں تجھ سے فری کپڑے سلواتی۔ اتنے پیسے جو کماتی تو کیا اپنی خالہ کو فری کپڑے سلائی کر کے نہیں دے سکتی پھر؟ خالہ حنیفہ کی یہ بات سن کر میں قہقہہ لگا کر ہنس پڑی اور بولی، اچھا خالہ جتنے پیسے دیں گی رکھ لوں گی، اب کپڑے میرے حوالے کر دیں۔ خالہ حنیفہ نے کہا، شاباش، یہ ہوئی نا بات۔ اتنے میں امی چائے بنا کر لے آئیں۔ امی نے کہا کہ خالہ آپ کمرے میں آ جائیں، اندر آ کر چائے پئیں، پھر چلی جانا۔ خالہ اٹھ کر امی کے ساتھ کمرے میں چلی گئیں۔ میں اپنے کپڑے سلائی کرنے میں مصروف تھی۔ خالہ کرسی پر بیٹھیں تو امی نے چائے پیش کی۔ خالہ نے چائے لیتے ہوئے کہا کہ اللہ تمہیں خوش رکھے، حنیف بھائی بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہیں تمہارے جیسی بیوی ملی ہے۔ امی نے کہا کہ بس خالہ کیا بتاؤں، فرزانہ کے رشتے کے لیے بہت پریشان ہوں، ایک بیٹی کی شادی ہو جائے تو ذمہ داری تو پوری ہو۔ یہ سنتے ہی خالہ حنیفہ نے کہا، ارے ہاں مجھے یاد آیا، پچھلی گلی میں وہ لڑکا رہتا ہے نا خالد، اس نے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے مجھے 2 دن پہلے ہی کہا ہے۔ آئے ہائے، دماغ سے ہی نکل گیا، اپنی فرزانہ اس کے ساتھ اچھی لگے گی۔ اماں نے کہا، مگر خالہ اس کے تو آگے پیچھے کوئی نہیں۔ خالہ حنیفہ نے کہا، کوئی نہ ہو مگر ہے تو محلے کا ہی بچہ نا، بچپن میں اس کے ماں باپ ایک حادثے میں دنیا سے چل بسے تھے، چچا نے اسے پالا، میٹرک تک پڑھایا، مگر اب وہ اپنے چچا سے الگ ہو گیا ہے۔ کہتا ہے کہ میں خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں، چھوٹا سا مکان ہے مگر ہے تو اپنا، وہ بھی چھوٹا موٹا کام کرتا ہے، اور اب تو فرزانہ بھی اچھا خاصا کمانے لگی ہے، دونوں مل کر اپنا گھر بنا لیں گے۔ خالد خوش شکل بھی ہے، اگر تم ہاں کرو تو میں رشتے کی بات چلا سکتی ہوں۔ امی نے کہا، خالہ فرزانہ کے ابا خالد کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ آتے ہیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ خالہ حنیفہ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، تو حنیف بھائی سے تو بات کر کے مجھے بتا دینا، اگر تم لوگوں کا دل چاہا تو یہ رشتہ جلد ہو جائے گا اور بڑے سکون سے ہو جائے گا۔ ابا رات کے وقت گھر آئے تو امی نے اس رشتے کا ذکر کیا۔ ابا نے کہا کہ اس رشتے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے،
लड़का फरजाना का ही हम उम्र है, घर भी अपना है और अकेला भी है, सास नंद वाला चक्कर भी नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि रिश्ते की बात चलाई जाए। अम्मी ने खाला हनीफ़ा को पैगाम भेजा। खाला हनीफ़ा ने बाकायदा रिश्ते की बात चलाई। अब्बा खालिद के चचा से भी मिले। चचा भी इस रिश्ते से मुत्तमिन थे। खालिद भी राज़ी हो गया और ईद के फ़ौरन बाद शादी की तारीख रख दी गई। मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आई। मैंने एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। शादी के 6 माह तो अच्छे से गुजर गए, मगर जैसे ही मैंने सिलाई का काम दोबारा शुरू करने का जिक्र किया, खालिद ने सिलाई करने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं जो कमाता हूँ तो तुम्हें सिलाई की क्या ज़रूरत है? तुम चुप करके घर में बैठो और अपना घर संभालो। बस मैंने कहा, घर में काम ही कितने होते हैं जो सारा दिन मैं करती रहूं? 2 घंटे बाद तो मैं फ्री हो जाती हूं। मेरे पास एक हुनर है तो आप मुझे वो इस्तेमाल करने दें। काफ़ी देर बहस चलती रही, मगर खालिद ना माने। आखिर एक दिन मैंने भी ज़बरदस्ती अपनी सिलाई मशीन निकाल ली और काम करने लगी। खालिद को पता चला तो घर में बहुत झगड़ा किया। उसने मेरी मशीन ले जाकर बेच दी। मैं बहुत रोई, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। अब्बा के कानों में ये मामला गया तो अब्बा ने कहा कि जब खालिद घर के सारे अखराजात खुद उठाना चाहता है तो उसे उठाने दो। तुम्हें क्या ज़रूरत है कि तुम खुद को थकाओ और तुम्हारे काम की इज्जत भी ना हो। मैं रो धोकर चुप हो गई। इसी दौरान खालिद पर मुआशी बहरान आया। वो जिस कंपनी में काम कर रहे थे, कंपनी दिवालिया हो गई और बंद हो गई। कंपनी में काम करने वाले सारे मजदूर बेरोज़गार हो गए। घर में बड़ी परेशानी हो गई। खालिद दिन रात नए काम की तलाश में सरगर्दा रहते, मगर कहीं से कोई कामयाबी नसीब ना हो रही थी। आखिर मैंने खालिद से कहा, अगर आप मुझे सिलाई करने से ना रोकते तो ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाता। मगर मेरे शौहर मर्द थे, वो कहाँ हार मानने वाले थे। कहने लगे, तुम सिलाई नहीं करोगी तब भी मुश्किल वक्त गुजर ही जाएगा। इसके बाद तो खालिद बहुत चिड़चिड़े हो गए, बात बात पर गुस्सा करने लगे। एक दिन इतनी मजबूरी हुई कि खालिद ने कहा, तुम अपने अब्बा से जाकर पैसे ले आओ, जैसे ही मुझे काम मिला मैं उन्हें वापस कर दूंगा। मैं चारों नाचार पैसे लेने तो चली आई, मगर मेरे अब्बा तो खुद मजदूरी करते थे, वो मुझे कहाँ से पैसे देते। लेकिन अब्बा ने भी मुझे कुछ ना कुछ करके थोड़े बहुत पैसे दे दिए। मगर आहिस्ता आहिस्ता खालिद तो बिल्कुल ही बदल गए। अब आए दिन उनका यही मुतालबा होता, और अगर मैंने तेरी बात ना मानी तो तू क्या कर लेगा? हाँ, मैं फरते जज्बात से ज़ोर से चिल्लाई। मेरे शौहर खालिद ने गुस्से से हाथ में पकड़ा पानी का गिलास ज़मीन पर पटका और तेज़ी से मेरी तरफ लपका। मेरे लंबे और घने बालों से बनी चुटिया को हाथ से पकड़ा और ज़ोर से ज़मीन पर धक्का दे दिया। मेरे साथ जुबान चलाई की है। और फिर न जाने रात के किस पहर मेरी रोते रोते आंख लग गई। खालिद ने पहली बार मुझे इतनी बुरी तरह नहीं मारा था, बल्कि ये तो उसका आए दिन का मामूल था। खालिद मेहनत मजदूरी करता था, बल्कि जब दिल करता था काम करने के लिए तो करता था, वरना मुझे मार पीट कर मेरे घर भेज देता कि जाओ अपने बाप से पैसे मांग कर लाओ। मेरे पास कुछ नहीं है और मैं चारों नाचार रोती पीटती आंसू बहाती बाप के घर चल पड़ती। ये तूने मुझे कहाँ फंसा दिया है अब्बा, किस जहन्नुम में मुझे धकेल दिया है। मैंने रोते हुए दुहाई दी, बस अब बहुत हो गया फरजाना कि अब्बा, हद हो गई है। 2 साल हो गए हैं शादी को और इस खालिद को ज़रा गैरत नहीं आ रही। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? अम्मी ने कहा, क्या करूं मैं, गुर्बत ने तो जैसे इस घर का रास्ता ही देख लिया है। एक फरजाना ही तो नहीं है, 4 और बेटियां भी बैठी हुई हैं, उनको नहीं ब्याहना क्या? फरजाना को घर बिठा लिया तो उनके लिए कौन रिश्ता लाएगा, ये कभी सोचा है तुमने? अब्बा ने कहा, तो क्या तुम मेरी कुर्बानी दे दोगे अब्बा? मैंने रोते हुए कहा, अच्छे घर से रिश्ता तो वैसे भी नहीं आएगा, खालिद जैसा ही कोई आएगा। बेटियों को पढ़ा लिखा देते तो शायद किसी अच्छे घर से भी रिश्ता आ जाता। खाने के लिए पैसे पूरे नहीं पड़ते और तुझे तालीम की पड़ी है। वो देख, बाहर सहन में 2 महीने से वो चारपाई टूटी पड़ी है। इतने पैसे नहीं बच रहे कि मैं वो चारपाई ही बनवा लूँ। बात करती है। अब्बा भी जज्बात में ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी। अम्मी बोली, अरे फरजाना ठीक ही तो कह रही है, हम 2 वक्त की रूखी सूखी खा लेते, मगर तुम हिम्मत तो करते, ज़्यादा ना सही 10 जमातें ही पढ़ा देते तो फरजाना घर में बच्चों को ट्यूशन ही पढ़ा लेती, तुम्हारा सहारा ही बनती ना। मैं कहती रही, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। अब्बा ने कहा, ट्यूशन की क्या ज़रूरत है, कितनी अच्छी सिलाई करती है ये, वो खबीस आदमी से सिलाई क्यों नहीं करने देता? अम्मी ने कहा, यही तो मैं भी कह रही हूँ कि ऐसा कब तक चलेगा, उससे जाकर पूछें तो सही। उसने मेरी बेटी की सिलाई मशीन बेच दी है। बीवी को काम करता देखकर उसे गैरत आ रही थी, मगर उसे मार पीट कर गाहे बगाहे बाप के घर पैसे लेने के लिए भेज देने में उसे गैरत नहीं आती क्या? आप उसे बात तो करें।
ورنہ تو मैं खुद उससे बात करती हूँ। अब्बा ने कहा, मैं भी अब तंग आ गया हूँ। फरजाना बेटी, तू हाथ मुंह धोकर खाना खा ले, हम तेरे घर चलते हैं। खालिद अपने एक कमरे के छोटे से मकान में रहता था। अपने कमरे में चारपाई पे खामोशी से लेटे, आंखें मूंदी, किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। खालिद हड़बड़ा कर उठा। खौफ से उसके चेहरे पर पसीने फूट पड़े। चंद लम्हे वो दरवाजे को घूरता रहा, मगर दस्तक मुसलसल हो रही थी। आखिर खालिद ने हिम्मत करके उठकर दरवाज़ा खोल दिया। जो ही उसने दरवाज़ा खोला, 4 आदमी घर में घुस आए और खालिद को मारना पीटना शुरू कर दिया। अच्छा, तो तुम घर में घुसे बैठे हो? खालिद ज़ोर से चिल्लाया। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। उनमें से एक आदमी ने खालिद को मारना शुरू किया। मारते हुए बोला, अच्छा, तो तूने कुछ नहीं किया, तो क्या तेरे बाप ने किया है? हाँ, मेरा यकीन करो, मैंने चोरी नहीं की। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे थाने ले चलते हैं। इसी असना में दरवाज़ा खुला और फरजाना और उसके अब्बा घर में दाखिल हो गए। मैं खालिद को इस हालत में देखते ही चिल्लाई, अरे ये क्या हो रहा है? छोड़ो मेरे शौहर को, मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। मारने वालों में से एक आदमी ने पूछा, अब ये कौन लोग हैं? तो उन्हीं में से दूसरे शख्स ने कहा, शाह जी, ये खालिद की बीवी है और ये इसका ससुर है। अच्छा, तो ये है खालिद यतीम का ससुर शाह जी। बहुत लहकते हुए बोले, ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? क्या किया है मेरे दामाद ने? शाह जी गुस्से से बोला, अरे बुजुर्गो, तुम्हारे दामाद को मैंने तरस खाकर अपनी दुकान पर रखा और इसने मेरी ही दुकान में चोरी कर ली। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया चाचा, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? तेरी तो। ये कहते हुए शाहजी उसे फिर से मारने के लिए आगे बढ़ा ही था कि दरवाजे से एक 15-20 साल का लड़का अंदर दाखिल होते ही बोला, शाहजी, चोर पकड़ा गया है। वो ये नहीं, शौका है, उसने चोरी की है। वो छुपकर पैसे गिन रहा था और दुकान से भागने ही वाला था कि मुंशी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब वो मिन्नतें कर रहा है कि थाने ना लेकर जाओ। क्या? शाहजी हैरत और शर्मिंदगी से चीखा। खालिद ने कहा, देखा देखा, मैं ना कहता था मैंने चोरी नहीं की। मैं तो गुस्से के मारे खड़ी की खड़ी रह गई। अपनी आस्तीनें ऊपर करते हुए बोली, मुझे ये बताओ शाह जी कि अब तुम्हें कितनी लगनी चाहिए? तुमने मेरे मियाँ को मार मार कर इसका भुरकस निकाल दिया है। गज़ब खुदा का! अरे हम जो ना आते तो तुम तो आज इसे मार ही डालते। खालिद दिल ही दिल में हैरान हो रहा था कि अभी एक दिन भी नहीं हुआ था कि उसने अपनी बीवी को मार पीट कर घर भेजा था और उसकी यही बीवी किस तरह उसकी ढाल बने खड़ी थी। शाहजी ने माजरत भरे लहजे में मुझे देखा, फिर मेरे शौहर से मुखातिब होकर बोला, खालिद, अगर तूने चोरी नहीं की थी तो तुझे दुकान से भागने की क्या ज़रूरत थी? जिस तरह तू दुकान से निकला, मैंने तो यही समझा कि चोरी तूने ही की है। अब्बा ने शाहजी के आगे दोनों हाथ जोड़ दिए और बोले, अल्लाह का वास्ता है, आप यहाँ से जाएं अब। ये सुनकर शाहजी शर्मिंदा हो गया और अपने साथियों के साथ वापस चला गया। उनके जाने के बाद अब्बा ने खालिद से कहा, देख लिया तूने, बीवी पर खामखा जुल्म करेगा तो इसका यही नतीजा निकलेगा। ये जो मुसीबत तुझ पर आई है ना, ये बीवी को मारने पीटने की वजह से आई है। खालिद शर्मिंदा खड़ा था, कहने लगा, चाचा तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं तो खुद आजकल बहुत परेशान हूं। मानता हूं मेरी गलती है, मगर कहीं से रोज़गार का वसीला ही नहीं बन रहा। अब्बा ने कहा, अगर तू परेशान है तो बीवी को सिलाई क्यों नहीं करने देता? मेरी बेटी कितना अच्छा सिलाई करती है, तेरा घर संभाल लेगी। तू इसे मेरे घर भेज देता है पैसों के लिए। मैं तो खुद मजदूर आदमी हूँ, तुझे रोज़ाना कहाँ से पैसे दूंगा? खालिद ने कहा, अच्छा चाचा, अब नहीं भेजूंगा, माफ़ कर दे। यह कहकर खालिद घर से बाहर चला गया। मैंने खालिद का रवैया देखा तो बोली, देख लिया अब्बा, गुरूर कितना है इसमें। अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं दिए, जैसे ही इसे काम मिला ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुश्किल वक्त है, तू भी थोड़ा सब्र कर ले और अपने अब्बा पर भरोसा रखना। मैंने जवाब दिया, जी ठीक है बाबा, जैसा आपने कहा मैं वैसे ही करूँगी। कुछ दिन तो सुकून से गुजर गए, मगर एक दिन मेरा शौहर खालिद घर आया। बहुत गुस्से में था, जैसे अक्सर ही होता है। आते ही बिस्तर पर लेट गया। मैं बहुत हैरान हुई, मगर मैंने हिम्मत की, बिस्तर के पास गई और बोली, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? मगर मुझे कोई जवाब न मिला। कुछ लम्हों के बाद मैंने दोबारा यही सवाल किया तो मेरा शौहर उठकर बैठ गया और बोला, तेरे साथ मसला क्या है? क्यों हर वक्त मेरे सर पर सवार रहती है? मैंने कहा, अच्छा तो मेरे सर पर सवार ना होने से आपके मसले हल हो जाएंगे? वो बोले, कुछ देर खामोश नहीं रह सकती क्या? मैंने कहा, क्यों खामोश रहूं? मैं बीवी हूं आपकी, पूछना मेरा हक है, और आप भी मुझे नहीं बताएंगे तो क्या मोहल्ले वालों को बताएंगे? खालिद चिढ़कर बोले, अच्छा क्या पूछना है? हाँ, 2 जगह गया था काम के लिए, दोनों जगह से जवाब मिल गया है, कहीं काम नहीं मिल रहा। खुद तो मैं लंगर से भी खा लूँगा, तुझे कहाँ से खिलाऊँ? यही सोच सोच कर मैं परेशान हूँ बस। मैंने कहा,
تو میں بھی تو پریشانی میں آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہوں، مگر تب آپ کی غیرت آپ کے آڑے آ جاتی ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر غصے کے مارے کھڑے ہو گئے اور مجھے بازو سے پکڑتے ہوئے بولا، اچھا تیری پھر وہی باتیں شروع ہو گئیں، چل چل تو اپنے ابا کے گھر جا اور وہیں جا کر سلائیاں کرنا، میں اب تجھ سے تنگ آ گیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میرے شوہر نے مجھے بازو سے کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف دھکیلا۔ میں نے کہا، کیا کر رہے ہیں آپ، چھوڑیں مجھے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرے شوہر نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں بھی زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی اور بولی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، سن لیا آپ نے، کھولیں دروازہ، سن رہے ہیں آپ، میں کہہ رہی ہوں دروازہ کھولیں۔ مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ میں دروازے کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ چند لمحوں کے بعد میری نظر ایک بھکارن پر پڑی جو مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر ہی بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا، شرم کر مائی، مجھے تکلیف میں دیکھ کر تو ہنس رہی ہے۔ وہ بولی، بہت جلدی تیری قسمت پلٹ جائے گی، تو بس ایک رات میرے ساتھ چل، تیرا شوہر تیرے قدموں میں ہوگا۔ میں نے کہا، میرا میاں جن نہیں ہے، نہ اس کی جان کسی طوطے میں ہے کہ تو طوطے کی گردن مروڑے گی تو میرا شوہر تیری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میں نے اس کی بات نہ مانی۔ اسی طرح رات ہو گئی مگر میرے شوہر نے دروازہ نہ کھولا۔ آج تو میں خالد کے اس رویے سے بالکل ٹوٹ ہی چکی تھی۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ اس بھکارن کی دوبارہ آواز آئی، اگر چلنا ہے تو چل، میں جا رہی ہوں، دوبارہ واپس نہیں آؤں گی، پھر تو پچھتاتی رہے گی۔ آخر شوہر کا انتظار کر کر کے میں مجبوراً اس عورت کے ساتھ چل پڑی۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر پہنچی۔ ایک چھوٹا سا لکڑی سے بنا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں صرف 2 لوگوں کے آرام کرنے کی گنجائش تھی۔ کمرہ اس عورت کی شدید غربت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ نیچے چٹائی بچھی ہوئی تھی، میں اسی پر بیٹھ گئی۔ اس عورت نے مجھے گرم دودھ پلا کر سلا دیا۔ مجھے بھی دودھ پیتے ہی نیند آ گئی، لیکن رات کو اچانک گھبراہٹ سے میری آنکھ کھلی۔ عورت کمرے میں موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ میں باہر جانے لگی، لیکن دروازے کے باہر سے آتی آواز سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ عورت باہر کسی سے بات کر رہی تھی۔ لڑکی بڑی چکنی ہے، تجھے اچھی قیمت دے جائے گی، اس سے جتنے پیسے تو کہہ رہا ہے نا، اتنے میں تو تجھے اس کا دوپٹہ بھی نہیں دوں گی۔ آدمی بولا، اور بس کرتے ماسی، اتنا بھی مت چھوڑ، میں اگر اس لڑکی کو یہاں سے زبردستی ایک آنا دیے بغیر بھی لے گیا نا تو کیا کر لے گی؟ بھکارن بولی، تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے، میں آج سے یہ کام نہیں کر رہی۔ مجھے اتنا پاگل سمجھا ہے، کیا میں کچی گولیاں نہیں کھیلتی؟ سمجھا کیا؟ کمرے کے پیچھے میرے 2 آدمی پہرا دے رہے ہیں، زیادہ ہوشیاری دکھائی نا تو یہاں سے زندہ نہیں جائے گا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے مجھے یہاں سے بھاگنا چاہیے، مگر وہ پہرے دار، جو ہوا دیکھا جائے گا۔ میں یہ سوچ کر دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ اچانک دھڑ سے دروازہ کھلا۔ اندر وہ بھکارن اور مرد داخل ہوئے۔ میں دروازے کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے میں باہر نکل کر بھاگی۔ پیچھے سے بھکارن نے آواز دی، اوے لڑکی، وہیں رک جا۔ اچانک 2 مرد میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ وہی پہرے دار تھے جو کمرے کے پیچھے کھڑے تھے۔ میرا بھاگنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ عورت بھاگتی میرے پاس آئی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ رسید کیا۔ مجھے بالوں سے پکڑتے ہوئے بولی، خبردار جو یہ غلطی دوبارہ کی ورنہ بھاگنے کے لیے ٹانگیں سلامت نہیں رہیں گی، سمجھی؟ چل اندر۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کمرے کی طرف کھینچا۔ میں نے کہا، دیکھ تو یہ اچھا نہیں کر رہی، میں نے تجھ پر اعتبار کیا۔ تو وہ بولی، میں نے نہیں کہا تھا اعتبار کرنے کے لیے، چل یہاں بیٹھ۔ اس نے مجھے زمین پر دھکا دیا اور ایک پہرے دار کو بولی، اس کے ہاتھ پاؤں دونوں باندھ دو۔ اس شخص نے کمرے میں پڑی رسی اٹھائی اور میرے ہاتھ پاؤں باندھنے لگا۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ بھکارن نے میرے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اپنے گلے سے دوپٹہ اتارا اور میرے منہ پر لپیٹ کر میرا منہ باندھ دیا۔ اب میں بے بس تھی، کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ بھکارن نے حقارت سے مجھے دیکھا اور بولی، کب وقت کتنا شور کرتی ہے، اپنے شوہر کو بھی اسی طرح تنگ کرتی ہوگی، تبھی تو اس نے ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا اور دوبارہ پوچھا تک نہیں۔ اس کے بعد وہ اس شخص سے مخاطب ہوئی جس کے ہاتھوں مجھے بیچ رہی تھی، تو کل تک پیسوں کا بندوبست کر لے، مگر جتنے پیسے میں نے کہے ہیں اس سے 1 روپیہ بھی کم نہیں لوں گی۔ اگر شام تک تو نہ آیا تو یہ بڑی آنکھوں والی ہرنی کسی اور کو بھیج دوں گی، سمجھ گیا؟ اس آدمی نے غصے سے بھکارن کی طرف دیکھا اور بولا، کل شام تک میرا انتظار کرنا، میں مغرب کے بعد آؤں گا اور لڑکی کو لے کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ بھکارن نے 2 پہرے داروں کو کہا کہ تم لوگ جا کر سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، اب اسے میں خود ہی سنبھال لوں گی۔ یہ سن کر دونوں مرد باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بھکارن نے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ میں کونے میں بندھی بیٹھی تھی، کچھ بولنے سے بھی معذور تھی۔
اس نے دروازہ بند کیا اور ایک طرف دیوار کے ساتھ چند کھانے پینے کے برتن پڑے تھے وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ اسے پلاسٹک کے ڈبے سے ایک سیب نکالا، اسے اپنی میلی قمیص سے صاف کیا اور کھانے لگی۔ میں غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، دل تو کرتا ہے تیری یہ ہرنی جیسی آنکھیں نکال کر یہیں رکھ لوں، مگر کیا کروں، اندھی ہو گئی تو تجھے خریدے گا کون؟ اسے چپ کر کے سو جا، اس طرح تو کبھی سوئی بھی نہیں ہوگی، آج تجھے بہت اچھی اور منفرد نیند آنے والی ہے۔ یہ کہہ کر اس بدذات بھکارن نے سیب ختم کیا اور اکلوتے تکیے پر سر رکھ کر سو گئی۔ ادھر میرے شوہر خالد کو آدھی رات کے وقت میرا خیال آ ہی گیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، میں باہر نہیں تھی، وہ گلی میں نکل آئے، ادھر ادھر مجھے ڈھونڈنے لگے مگر میں کہیں نہ ملی۔ انہوں نے اپنے دونوں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا اور آگے کی طرف جھکتے ہوئے بولے، اوہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ یہ کہہ کر وہ گھر کی طرف بھاگے، دروازے کو تالا لگایا اور اسی وقت میرے گھر پہنچ گئے۔ ابا نے دروازہ کھولا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ ابا نیند سے اٹھے تھے، آنکھیں ملتے ہوئے کہنے لگے، کیا بات ہے خالد، تم اس وقت یہاں کیسے؟ خالد جلدی سے گھر میں داخل ہو گئے اور بولے، کیا فرزانہ یہاں آئی ہے؟ ابا نے کہا، تم ہوش میں تو ہو خالد، فرزانہ یہاں کیوں آئے گی؟ خالد بوجھل قدموں کے ساتھ صحن میں رکھی ٹوٹی کرسی پر بیٹھ گیا۔ امی بھی کمرے سے اٹھ کر باہر آ چکی تھیں۔ بولی، کیا چل رہا ہے یہاں پہ؟ ابا نے کہا، خالد بات کیا ہے، سچ سچ بتاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ آج پہلی بار خالد کی آنکھوں سے آنسو گرے اور وہ سر جھکائے اپنی ہمت جمع کرنے لگا کہ وہ کس منہ سے ابا کو حقیقت بتائے۔ آخر چند لمحوں کے بعد خالد بولا، مجھے معاف کر دو چاچا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ خالد نے سارا واقعہ امی ابا کو بتا دیا۔ یہ سننا تھا کہ امی سر پکڑ کر چارپائی پر ڈھیر ہو گئیں۔ ابا بولے، خالد تو نے یہ کیا ظلم کیا؟ اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو یاد رکھنا میں۔ خالد جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، بولا، چاچا خدا کے لیے ایسا مت کہیں، میرے ساتھ چلیں، فرزانہ کو ڈھونڈنے میں میری مدد کریں۔ امی نے کہا، فرزانہ کے ابا خدا کے لیے میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لے آئیں، میری بیٹی نہ جانے کس حال میں ہوگی، کہاں ہوگی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ابا دروازے کی طرف بھاگے اور بولے، لگتا ہے فرزانہ آ گئی ہے۔ ابا نے دروازہ کھولا تو سامنے محلے کا ایک 15 سال کا لڑکا کھڑا تھا۔ وہ اندر آیا اور کہنے لگا، حنیف چاچا، عشاء کے وقت میں نے فرزانہ باجی کو دیکھا تھا، وہ کسی بھکارن کے ساتھ رات کے اندھیرے میں چلی جا رہی تھیں۔ اس وقت تو میں نے سوچا کہ شاید گھر کے لیے نکلی ہوں، مگر میں کچھ کام سے شہر سے باہر کچی آبادی کی طرف گیا ہوا تھا، وہاں سے واپس آ رہا تھا کہ میں نے اسی بھکارن کو وہاں دیکھا۔ مجھے تجسس ہوا، میں نے سوچا کہ اس سے ملوں، مگر یہ دیکھ کر میں رک گیا کہ جس کمرے میں وہ رہتی ہے اس کے باہر 2 مرد بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کی جیب میں پستول بھی نظر آ رہا تھا۔ میں ابھی گھر پہنچا ہوں۔ خالد یہ سن کر اس کی طرف آئے اور کہنے لگے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ لڑکا خالد کی طرف دیکھ کر بولا، میں آپ کی طرف گیا تھا مگر تالا دیکھ کر یہاں آ گیا، کیا فرزانہ باجی یہاں ہے؟ ابا نے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور بولے، خالد میری بیٹی کو لے آؤ، خدا کے لیے میری بیٹی کو لے آؤ۔ خالد ابا کو پکڑ کر اندر لے آئے اور چارپائی پر بٹھا کر بولے، چاچا میں وعدہ کرتا ہوں فرزانہ کو لے کر آؤں گا، ورنہ آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر خالد اس لڑکے کی طرف مڑے اور بولے، دیکھو مجھے وہاں لے چلو۔ لڑکا بولا، میں آپ کو ابھی لے چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر خالد امی سے کہنے لگا، خالہ دروازہ بند کر لیں، میں فرزانہ کو لے کر ہی آؤں گا۔ یہ کہہ کر خالد اور وہ لڑکا گھر سے باہر نکل آئے۔ وہ لڑکا محلے کے منشی کا بیٹا تھا، اس کے والد شہر کی بڑی عدالت میں منشی تھے۔ اس لڑکے کا نام عباس تھا۔ عباس اور خالد موٹر سائیکل پر اسی جگہ پہنچے۔ عباس نے اپنی موٹر سائیکل بھکارن کے لکڑی کے بنے اکلوتے کمرے سے دور کھڑی کی۔ خالد اور عباس ایک گھنے درخت کی آڑ میں بیٹھ گئے۔ دور سے ہی بھکارن عورت کے کمرے کے باہر بیٹھے 2 مرد نظر آ رہے تھے۔ خالد نے کہا، عباس، مگر تم جو کہنا چاہ رہے ہو یہ بھی صرف شک ہے۔ اگر فرزانہ اس عورت کے ساتھ ہی یہاں آئی ہے تو اس کا پہلے ہمیں ثبوت چاہیے۔ عباس نے کہا، بھائی اس کے لیے ہمیں یہیں بیٹھ کر انتظار کرنا پڑے گا اور اس گھر پر نظر رکھنی ہوگی، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ خالد اور عباس وہیں بیٹھ گئے۔ انتظار کرتے کرتے رات گزر گئی۔ فجر کی اذان سنائی دینے لگی۔ میرے شوہر خالد نے کہا، یار عباس صبح ہو گئی ہے، اس طرح ہم بیٹھے رہے تو یہیں بیٹھے رہ جائیں گے۔ عباس نے کہا، بھائی آپ فکر نہ کریں، یہیں پاس ہی چائے کا کھوکھا ہے، میں اس سے چائے لے کر آتا ہوں، تھوڑا سا چائے پی کر ہم تازہ دم ہو جائیں گے، پھر اس گھر کے اندر جانے کا بھی کوئی حل نکالیں گے۔ خالد بولے، مجھے فرزانہ کی پڑی ہے اور تمہیں چائے کی پڑی ہوئی ہے۔ عباس نے خالد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بھائی آپ فکر نہ کریں، ہم مل کر کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، میں بس ابھی آیا۔ یہ کہہ کر عباس چلا گیا۔
عباس کے جانے کے بعد چند لمحوں کے بعد ہی کسی نے خالد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جو ہی خالد نے مڑ کر دیکھا، اس شخص نے خالد کے گلے پر چاقو رکھتے ہوئے کہا، خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ اور ہمارے آگے آگے چلو۔ یہ سن کر خالد کھڑے ہو گئے۔ وہ شخص خالد کو اسی بھکارن کے کمرے میں لے آئے۔ جیسے ہی خالد کمرے میں آئے، میں انہیں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ ان پہرے داروں نے خالد کا ہاتھ باندھ دیا اور انہیں نیچے بٹھا دیا۔ بھکارن دونوں ہاتھ کمر پر رکھے میرے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ پہرے داروں کی طرف مڑی اور بولی، اس کباڑ خانے کو تم لوگ یہاں کیوں لے آئے ہو؟ اسے کس نے خریدنا ہے؟ ان میں سے ایک پہرے دار بولا، او بھولی بہن، میں نے کچھ دیر پہلے اسے دیکھا، یہ ایک درخت کے پیچھے بیٹھا بڑے غور سے ہمارے گھر پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ سن کر بھکارن نے پوچھا، کون ہے تو؟ خالد بولے، میں فرزانہ کا شوہر ہوں جسے تو یہاں لے کر آئی ہے۔ بھکارن نے حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے میرا منہ کھول دیا اور بولی، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا، ہاں یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ میری بات سن کر بھکارن قہقہہ لگا کر ہنس پڑی اور بولی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تجھے دھکے دے کر گھر سے نکالنے والا دیوانوں کی طرح تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچ جائے گا۔ اور میرے شوہر سے بولی، بھائی مجھے معاف کرنا، جس وقت تو نے اپنی بیوی کو گھر سے نکالا تھا نا، میں صحیح طریقے سے اس وقت تجھے دیکھ نہیں پائی تھی، اس لیے پہچان نہیں سکی۔ اس کے بعد وہ ایک پہرے دار سے مخاطب ہو کر بولی، میری بات غور سے سن، کریمہ، ذرا سیٹھ صاحب سے رابطہ کر، اسے کہنا کہ ہمارے پاس کباڑ کا مال ہے، اگر اس نے خریدنا ہے تو اونے پونے دینے کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ آگے سیٹھ صاحب کی مرضی، جو وہ کریں۔ تم دونوں پاگل میاں بیوی پر نظر رکھنا، میں ضروری کام سے جا رہی ہوں، تھوڑی ہی دیر میں آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس بھکارن نے دوپٹہ گلے میں ڈالا اور باہر نکل گئی۔ وہ دونوں پہرے دار کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان میں سے ایک بولا، ہوشیاری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ باہر ہی موجود ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا، یہ تم نے کون سا نیا ڈرامہ کیا ہے اس بھکارن کے ساتھ؟ کیا تمہاری رشتہ داری تھی جو تم اس کے ساتھ چل پڑی؟ اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی؟ وہاں چلی جاتی۔ میں نے جواب دیا، کیوں اپنے گھر کیوں چلی جاتی؟ جب آپ کا دل چاہے گا آپ مجھے ڈانٹ کر یا مار کر میرے ابا کے گھر بھیج دیں گے اور میں ہر وقت اپنے گھر منہ اٹھا کر چلی جاؤں۔ مجھے ایک بات تو بتائیں، میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں جاؤں ہی کیوں؟ اور آپ کو تو میری فکر ہی نہیں ہے، تو آپ میرے پیچھے کیوں آئے ہیں؟ اچھا، مجھے تمہاری فکر نہیں ہے، اسی لیے میں رات کے 12 بجے سے اس کمرے کا پہرا دے رہا ہوں کہ شاید میری بیوی یہاں مجھے مل جائے۔ میں نے کہا، ہاں تو کیا ضرورت تھی آنے کی؟ نہ آتے، کون سا میں نے بلایا ہے؟ میرے شوہر نے جواب دیا، ترکی و ترکی جواب دینا تو تیری عادت ہے، یہاں بھی تجھے آرام نہیں ہے کہ تو خاموش ہو جائے۔ میں نے کہا، اگر آپ مجھے سلائی کرنے دیتے تو ہمارے گھر کا اچھا نظام چلتا، تو نہ آپ مجھے گھر سے نکالتے اور نہ میں اس مصیبت میں پڑتی۔ آپ کی وجہ سے اس مصیبت میں گرفتار ہوئی ہوں۔ میرے شوہر بولے، اب تو اپنا منہ بند کر لے تاکہ میں کچھ سوچ سکوں۔ میں تو حنیف چاچا سے بھی وعدہ کر کے آیا ہوں کہ فرزانہ کو لے کر ہی گھر آؤں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، سچی؟ مگر میرے شوہر مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ عباس چائے لے کر وہاں پہنچا تو خالد موجود نہیں تھا۔ عباس نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ خالد بھائی مجھے بتائے بغیر کہیں جائے۔ صبح کی روشنی بھی اب آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ عباس نے جیب سے موبائل نکالا اور اپنے والد کو فون ملا دیا۔ والد نے فون اٹھایا تو عباس نے انہیں ساری بات بتا دی۔ والد نے جواب دیا، بیٹا تم فکر نہ کرو، میں ابھی ایک وکیل صاحب سے بات کرتا ہوں جو شہر کی پولیس میرے ساتھ بھیج دیں گے، چاہے اس بھکارن نے کچھ نہ بھی کیا ہو۔ تلاشی لینے میں کیا حرج ہے؟ تلاشی لینے سے سب کچھ پتہ چل جائے گا، تم وہی رہو، میں وکیل سے بات کر کے تمہیں میسج کرتا ہوں کہ ہم کتنی دیر تک وہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ کہہ کر عباس نے فون بند کر دیا اور وہ اس درخت کے پیچھے سے ہٹ کر قریب کھڑے ٹریکٹر کی اوٹ میں بیٹھ گیا اور چھپ کر کمرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی لمحے اس کے موبائل پر میسج آیا، بیٹا ہم بس 15 منٹ تک وہاں پہنچ رہے ہیں۔ عباس نے میسج ٹائپ کیا، ٹھیک ہے ابو۔ اسی اثنا میں وہ بھکارن کہیں سے آتی دکھائی دی اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ عباس بے چینی سے پولیس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ پہرے دار کمرے کے باہر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ اچانک پولیس وین آئی اور انہوں نے کمرے کے باہر بریک لگائی۔ پولیس کو دیکھتے ہی دونوں پہرے دار تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، مگر 2 پولیس والوں نے انہیں قابو کر لیا۔ عباس بھی بھاگتا ہوا کمرے کے پاس پہنچ گیا۔ چند پولیس کانسٹیبل اور ایس ایچ او کمرے میں داخل ہو گئے۔ پولیس کو دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ پولیس نے بھکارن کو گرفتار کر لیا۔ عباس نے ہمارے ہاتھ کھولے۔ پولیس نے بھکارن اور اس کے پہرے داروں کو پولیس وین میں بٹھایا اور ایس ایچ او میرے شوہر سے مخاطب ہو کر بولا، ابھی تو آپ لوگ گھر جائیں اور گھر والوں کو اپنی خیریت سے آگاہ کریں، تھوڑی دیر کے بعد آپ تھانے آ جائیے گا ضروری کاغذی کارروائی کے لیے۔ میرے شوہر نے کہا، جی بالکل میں پہنچ جاؤں گا۔ پولیس چلی گئی۔ عباس کے والد نے کہا، بیٹا تم لوگ گھر جاؤ، حنیف بھائی بہت پریشان ہیں، میں ان سے مل کر آ رہا ہوں۔ میرے شوہر نے عباس کا شکریہ ادا کیا۔
عباس اور اس کے والد موٹر سائیکل پر چلے گئے۔ ہم نے رکشہ لیا اور ہم بھی میرے ابا کے گھر آ گئے۔ دروازہ کھلا تھا۔ اندر داخل ہوئے تو اماں مجھے دیکھتے ہی مجھ سے لپٹ گئیں۔ اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ ابا نے تو اسی وقت گھر میں جرگا لگا لیا اور خالد پر بہت برہم ہوئے، مگر میرے شوہر سر جھکا کے ابا کی ساری باتیں سنتے رہے۔ آخر میں میرے شوہر نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ 1 مہینے کے بعد میرے شوہر اپنی پہلی تنخواہ سے میرے لیے چوڑیاں لے کر آئے، کیونکہ شاہ جی نے خالد کو اپنے پاس پہلے سے زیادہ تنخواہ پر کام پر رکھ لیا تھا اور اب انہوں نے مجھے بھی سلائی کی اجازت دے دی تھی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ پیسے جمع کر کے وہ پہلے مجھے سلائی مشین خرید کر دیں گے، اور اب ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔